جو اچکزئی صاحب، علامہ ناصر نے لائے عمل تیار کیا، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ ہڑتال سیاسی تاریخ میں، دنیا کی سیاسی تاریخ میں ایک بہت اہم سیاسی لائے عمل ہوا کرتا ہے۔ 25 کروڑ لوگ اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ ہڑتال میں آپ گولیاں کھانے باہر نہیں نکلتے، آپ ریاست سے، اس نظام سے جو جبر پر مبنی ہے، اپنی بیزاری کا اظہار کرتے ہیں۔ تو جو ہوا 8 فروری کو 2024 اور اب 8 فروری 2026 کو، یہ ہمارے سامنے ہے۔ پورا صوبہ خیبر پختونخوا بند تھا، پنجاب کے تمام بڑے تجارتی مراکز بند تھے، لاہور شہر میں آپ نے بسنت کا ایک ڈھکوسلا رچایا، لیکن بسنت ہو، کوئی اور تماشا ہو، یہ لوگوں کو بھولنے نہیں دے گا کہ لوگوں کے ووٹ کو اس دن چرایا گیا تھا۔ اس دن پاکستان پر جبر کا نظام نافذ کیا جائے گا۔ تو آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ پتنگ اڑا کر لوگ بھول جائیں گے کہ ان کے سب سے بڑے لیڈر کو، جمہوریت کو، آئین کو، قانون کو پامال کیا گیا، چادر چار دیواری کو پامال کیا گیا اور آج دن تک کیا جا رہا ہے۔ 8 فروری سے پہلے اور 8 فروری والے دن جو بربریت ہوئی، صرف سندھ میں، صرف کراچی میں 300 ہمارے دوستوں کو ایم پی او کے تحت، یعنی کہ کسی جرم کے بغیر، کوئی الزام لگائے بغیر گرفتار کیا گیا، اغوا کیا گیا۔ سندھ اسمبلی کے ممبران پر بہیمانہ تشدد کیا گیا، جو سندھ اسمبلی کے فلور پر انہوں نے بیان کیا، قمیض اتار کر دکھائی ہمارے ممبران نے کہ ان کے ساتھ کیا کیا گیا ہے۔ تو پاکستان آج ایک ظلم کی جگہ ہے، تو ہم اس عمل کے خلاف لڑتے رہیں گے۔ اسی طرح پنجاب میں جو بربریت ہوئی، جس طرح گھر توڑے گئے، لاہور شہر ہو یا پورا صوبہ ہو، میں فردن نام نہیں گنواتا، ہمارے لاتعداد دوست ہیں جو گم ہو گئے، جن کے گھروں کو توڑا گیا، ریڈ کی گئی، وہ تصاویر، وہ کلپس سوشل میڈیا پہ آپ کے سامنے ہیں۔ تو اس جرم کو آپ پتنگ اڑا کر چھپا نہیں سکتے۔ تو ہم آج اس لیے آپ کے سامنے بیٹھے ہیں کہ پاکستانی قوم کو پیغام دیں، عزم کا، ولولے کا، جذبے کا۔ کھڑے رہو اپنی جگہ۔ اگر 25 کروڑ اپنے گھر کے باہر اپنی دہلیز پر آ کر کھڑے ہو جائیں، تلاوت کلام پاک کریں، اس نظام سے بیزاری کا اظہار کریں، تو یہ نظام نہیں چل سکے گا۔ یہی ہمارا پیغام ہے۔ ہم آگے بڑھیں گے۔ وہ دن بھی آئے گا جب لاکھوں کروڑوں سڑکوں پر ہوں گے اور اس نظام کو نیست و نابود کر دیں گے۔ ہر چیز مرحلہ وار آگے بڑھ رہی ہے۔ خان صاحب کی صحت کے حوالے سے ہماری تشویش بدستور قائم ہے۔ خان صاحب کی صحت کے حوالے سے جو ہماری مزاحمت، ہمارے دھرنوں کے بعد ایک رپورٹ جاری کی گئی، سپریم کورٹ کے باہر ہم بیٹھے، چیف جسٹس پاکستان سے میں جا کر ملا، ان کا حکم آیا، ان سے انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم رپورٹ دیں گے اور پھر 7 دن تک رپورٹ نہ دی، اور آخری ہمارے دھرنے کے بعد ایک ناکافی رپورٹ دی گئی جس میں خان صاحب کے حوالے سے جو ٹیسٹ ہوئے ہیں ان کی کوئی تفصیلات موجود نہیں ہیں۔ تو ہماری تشویش جاری ہے۔ جب تک خان صاحب کے ذاتی معالجین ان کو نہیں دیکھ لیتے، ہم بالکل تسلی نہیں کریں گے۔ آج ہمارے کہنے پر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے ایک حکم صادر فرمایا ہے۔ سلمان صفدر صاحب کو ایز فرینڈ آف دی کورٹ، یعنی کہ کورٹ کے دوست کی حیثیت میں حکم دیا ہے، اور انتظامیہ کو حکم دیا ہے کہ وہ سلمان صفدر صاحب کی آج عمران خان صاحب سے ملاقات کرائیں، تاکہ وہ ایک مفصل رپورٹ خان صاحب کی حالت کے حوالے سے، کہاں ان کو رکھا گیا ہے، عدالت میں کل جمع کرائیں، جس پہ پرسوں سنوائی ہوگی۔ تو ہم سمجھتے ہیں یہ اچھی پیش رفت ہے۔ ہم جو عدالتی نظام کے ساتھ جڑے رہے ہیں، امید نہ ہونے کے باوجود، توقع نہ ہونے کے باوجود ہم عدالت جاتے ہیں، ہم جاتے رہیں گے۔ تو ہمیں آج کچھ پیش رفت حاصل ہوئی ہے۔ اب اس رپورٹ پر مبنی ہے کہ آگے کیا صورتحال پیدا ہوتی ہے، خان صاحب کیا بتاتے ہیں اپنی صورت کے حوالے سے، انہیں کس کال کوٹری میں رکھا گیا ہے، ان کی یہ صحت کیوں خراب ہوئی ہے، آنکھ کے عارضے کے پیچھے کیا عوامل ہیں جن کے نتیجے میں آنکھ کا عارضہ ان کو لاحق ہوا ہے۔ یہ تمام بات سامنے آ جائے گی۔ اس وقت میں یاد کرنا چاہوں گا ان تمام اسیران کو جو مختلف جیلوں میں ہیں۔ میری سوچ جاتی ہے صاحبزادہ حامد رضا صاحب کی جانب، جو عمران خان کے ایک دلیر سپاہی کی مانند آج بھی کھڑے ہوئے ہیں، بالکل پرعزم۔ ان کو فیصل آباد میں ایک جیل میں رکھا گیا ہے، اطلاعات کے مطابق ان سے اچھا سلوک نہیں کیا گیا، لیکن وہ ٹس سے مس ہونے کو تیار نہیں۔ میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ صاحبزادہ حامد رضا نے وفا کا ایک نیا باب رقم کیا ہے۔ اسی طرح کوٹ لکھپت جیل لاہور میں شاہ محمود قریشی صاحب، یاسمین راشد صاحبہ، اعجاز چودھری صاحب یا محمود رشید، عمر سرفراز چیمہ صاحب، یہ سب اپنی اپنی جگہ کھڑے ہیں، سب ظلم سہ رہے ہیں، لیکن خان کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ وفادار ہیں۔ میں ان سب کو بھی سلام پیش کرتا ہوں۔ ان تمام لاکھوں لوگوں کو جنہوں نے جبر سہا ہے، لیکن جو نکلتے ہیں، جنہوں نے ووٹ دیا کروڑوں لوگوں نے 8 فروری 2024 کو، ان سب کو سلام ہے، ان سب کو پیغام ہے کہ فتح ہماری ہے اور فتح جلد ہمیں نصیب ہوگی۔ اپنی جگہ کھڑے رہو، یہ جبر کی رات ٹلنے والی ہے، یہ جبر چل نہیں سکتا۔ اس ملک کی معیشت آج رینگ رہی ہے۔ فیصل آباد،
गुजरात गुजरावाला की फैक्ट्रियां, बंद फैक्ट्रियां इस बात का सबूत है। नौकरियां नहीं पैदा हो रही, अवाम में कस्म परसी है, गुर्बत है, नौजवान जानते नहीं कि वो कहां जाएं। जिन्होंने वोट के जरिए इस मुल्क से अपने मुस्तकबिल को वाबस्ता किया था, उनको धुतकार दिया गया है। उनको कहा गया है तुम्हारे वोट की कोई वक़्त नहीं, तुम्हारे वजूद की कोई वक़्त नहीं है। लेकिन वो अवाम, वो नौजवान खड़े हैं, इमरान खान से उम्मीद लगाकर खड़े हैं, और ये उम्मीद इंशाअल्लाह बराबर होगी। आप देखेंगे कि इस मुल्क में एक नई इब्तदा होगी, जमहूरियत की इब्तदा होगी, माशी तरक्की की इब्तदा होगी, और ये जल्द होगा। इस वक्त जो झूठ का निजाम है ये पाश पाश होगा। ये झूठ का निजाम झुका हुआ है, भीख मांग रहा है पूरी दुनिया से, कभी यहां कभी वहां मुल्क के पत्थर, मादनियात, मसाइल पेश करता नजर आता है हमें। मशरिक वस्ता में जो कुछ हो रहा है हमें शदीद तशवीश है। पाकिस्तान के मौक़िफ़ को बदला जा रहा है अवाम की राय के बगैर। इस पार्लिमान को, जो फॉर्म 47 की पार्लिमान है, मुकम्मल तौर पे बेवक़्त कर दिया गया है। तमाम बड़े फैसले बंद कमरों में हो रहे हैं। इस फॉर्म 47 की पार्लिमान को भी उस अमल में शामिल नहीं किया जा रहा। तो ये तमाम अमल ऐसा है जो नापायदार है, जो झूठ पर मबनी है। और आज यही पैगाम है आपको कि हम पहले से ज्यादा पुरअज़म हैं, हम पहले से ज्यादा इंशाअल्लाह वलवले के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और फतह हमारी होगी। खान साहब की रिपोर्ट का हमें इंतजार रहेगा। सलमान सफदर साहब आज अडयाला जाएंगे, और वहां से जब वो बाहर निकलेंगे, हमारी भी आज मुलाकात का दिन है। वकला 6 वकला की लिस्ट दे दी गई है, खानदान की मुलाकात का आज दिन है। इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के ऑर्डर को मार्च से बिल्कुल नजरअंदाज किया जा रहा है। हम तवक्को करते हैं कि आज उस पर अमल होगा। हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट से यह तवक्को रखते हैं कि अपने ऑर्डर पे वो अमल कराएगी। जो तौहीन अदालत की दरखास्तें हमने दी हैं उन पर अमल होगा। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में हमारी दरखास्तें ज़ेर इल्तवा हैं, उनको सुना जाएगा। ये तमाम अमल आपके सामने है। और इस तमाम दौर में, इस तमाम अरसे में आपने देखा कि रियासत ने जो बुलंद बांग दावे किए थे कि हम इस मुल्क में इस्तेहकाम ले आए हैं, वो झूठ साबित हुए। दहशत गर्दी आज पहले से कहीं ज्यादा है। वो बलोचिस्तान हो, या वो इस्लामाबाद हो, या वो खैबर पख्तूनख्वा के वो लोग हों जिनको बेघर कर दिया गया है, कहीं भी सुकून नहीं है, कहीं भी चैन नहीं है। तो हम पाकिस्तान की आवाम से ये कहते हैं, आप पर जो जबर है, आप पर जो जुल्म है, ये उन गलत पॉलिसियों का नतीजा है जिनके खिलाफ इमरान खान चट्टान की तरह खड़ा हुआ है। हम इंशाअल्लाह पॉलिसियों को बदलेंगे। इस मुल्क में अमन भी आएगा, इस मुल्क से दहशतगर्दी भी खत्म होगी, इस मुल्क से बेघरी खत्म होगी, बेरोजगारी खत्म होगी। ये हमारा पैगाम है। 8 फरवरी का यही पैगाम था। 8 फरवरी कोई आखिरी दिन नहीं था। हमारी जद्दोजहद जारी है। आगे बहुत से दिन आने हैं जब आप सबको, हम सबको अपनी अपनी आवाज बुलंद करना होगी। घर के अंदर भी, घर के बाहर भी। ये सड़कें, ये धरती हमारी है, इस पर चलना हमारा हक है। हम चलेंगे, हम आवाज बुलंद करेंगे, फर्दन भी और इकट्ठे भी। तो आप तैयार रहिए, अपने हौसले जवान रखिए, इंशाअल्लाह फतह हमारी है।